الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ایک جاگدا چور سانے ہوتے، ایک جاگدا دکھی بیمار راتی، ایک جاگدا عشق دی مرض والا، ایک جاگدا رب دا طلبگار راتی. او وارث شاہ سبے گلاں جھوٹیاں نے، بس ایکو جاگدا پروردگار راتی. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد مبلغ اسلام فاضل نوجوان حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب حفظہ اللہ تعالی اپنی مسحور کن آواز دے نال بڑی اچھی گفتگو فرما چکے. میں دعا گو ہاں اس مسجد دے خطیب و امام حضرت فضیلت الشیخ مولانا عبد الوحید صاحب اور دیگر جماعتی احباب رفقائے کار سب کی محبت اور اس دینی جذبے نو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. آمین.
انتہائی سادہ انداز دے نال مومنین دے چند اوصاف تسا احباب دے سامنے گوش و گزار کرنا چاہ رہے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، اللہ ذوالجلال نے ایمان دیاں 72 اوپر کچھ شاخاں بنائیاں، اور سب تو پہلی شاخ ہے لا الہ الا اللہ یعنی عقیدہ توحید، اور آخری شاخ کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایک بندہ گلی کے اندر جا رہا ہے، رستے کے اندر جا رہا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ رستے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جہدے نال آن جان والے لوگ پریشان ہوتے ہیں، رکاوٹ دا باعث بنتی ہے، پریشانی دا باعث بنتی، اس پریشانی کو دور کرنے واسطے وہ بندہ اس رکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو مدینے والی سرکار نے فرمایا کہ ایسے بندے دے دل دے اندر ایمان دی رتی موجود ہے۔ ساڈے دے اتنے ماشاءاللہ اج کل رکاوٹاں کھڑیاں ہوندیاں نے، لوگوں نے اپنے گندے پانی کا رخ ہی رستیاں کی طرف کیتا ہو، لیکن یہ یاد رکھیا جائے کہ ایمان دی آخری علامت ہے رکاوٹ کو دور کرنا، تے جڑا دور نہیں کرتا ان کا رکاوٹ پاندا ہے، وہ دے بارے تسی آپ ہی فیصلہ۔ ایمان بندے کا وقت گھٹتا رہتا ہے، چور چوری کرتا ہے وہ دا ایمان نکل جاتا ہے، شرابی شراب پیندا ہے وہ دا ایمان نکل جاتا ہے، زانی بدکاری کرتا ہے وہ دا ایمان نکل جاتا ہے۔ اگر ایسے حالت کے اندر موت آ جائے تو بندہ ایمان تو بغیر ہی دنیا تو چلا جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو دعا کرو کہ اللہ زندگی بھی ایمان والی دوے اور خاتمہ بھی ایمان کی حالت کے اندر ہی اللہ ذوالجلال ساڈا کرے، آمین۔ آئیے حضرات، مومنین دیاں چند خوبیاں، محمد الرسول اللہ، سارے نہیں بولتے، ذرا مل کے محبت نال کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اجے اسلام دے ابتدائی دور میں تھوڑے جہے لوگ مسلمان ہوئے، انہاں بیچاریاں نوں بڑیاں مشکلات اور پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا۔ ایک دن وہ جمع ہو کے اکٹھے ہو کے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول حاضر ہوئے، عرض کردے نے اللہ دے نبی جی کوئی دعائی کر چھڈو، اللہ پاک کی آسانی فرمائے۔ ہر طرفوں پریشانیاں، دکھ، تکلیفاں، رنج و علم، بائی کاٹ، سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی، لین دین ختم، رشتے ناتے ختم، بڑی پریشانی دے دن گزار رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اللہ کی زمین تے دیکھو کیا کوئی ایسا ملک ہے جتھے کوئی انصاف ملتا ہے؟ میں قربان جاواں، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اللہ فرماتے ہیں مومنوں کنڈا تہاڈے پیر وچ چبھدا ہے اور او دی درد ساڈا پیغمبر اپنے دل وچ محسوس کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ اینو کہندے نے لیڈر اور رہنما اور قائد۔ فرمایا کیا کوئی ایسا ملک ہے؟ پھر آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، حبشہ ایک ایسا ملک ہے جس ملک کا بادشاہ ہے نجاشی۔ تسی اس طرح کرو
کہ ہجرت کر کے تسی حبشے کے اندر چلے جاؤ، میں امید ہے کہ اتنے کچھ نہ کچھ انصاف ضرور ملے گا۔ چند صحابہ کرام تیاری کی تھی اور ہجرت کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور حبشے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے نامور صحابہ نے انہاں دے اندر میرے پیغمبر دے داماد حضرت عثمان ابن عفان جیسے، میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ رقیہ، میرے پیغمبر دے عظیم صحابی سیدنا عثمان بن مظعون رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ دے پاک پیغمبر کتنی دور تک اپنے صحابہ کی اس جماعت کو الوداع کرنے واسطے جا رہے ہیں تے اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو ویکھ کے نا اکھاں وچ آنسو آ گئے اور فرماندے نے یہ پہلا جوڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد جڑا اللہ دے رستے دے اندر ہجرت کر رہا ہے۔ دیکھو حضرات انہاں لوگوں نے کتنی تکلیفاں برداشت کی اور پتہ چلیا کہ بندہ عقیدہ بچائے، عقیدہ ایمان بچائے، اور ایمان بچان دی خاطر اگر بندے نو مکہ شہر بھی چھڑنا پوے تے چھڑ دے، لیکن ایمان چھڑیا جا سکتا، ایمان نہیں چھڑنا۔ اتنی اہمیت ہے ایمان دی۔ نبی پاک کے صحابہ کشتی مل گئی، حبشے پہنچ گئے تے جڑا مشرک ہوتا ہے نا، مشرک انہوں توحید کسی علاقے کے اندر بھی برداشت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کافرہ نے کیا کہ انہوں نے واپس لے کے آؤ۔ ایک قافلہ تیار کیتا وفد، جس وفد کا سربراہ بنایا عمر بن عاص جڑے بعد کے اندر عظیم صحابی رسول بنے، انہوں نے سربراہ بنا دیتا۔ یہ بھی مگر پہنچ گئے جناب حبشے کے اندر، اوتھے جا کے نجاشی بادشاہ دے وزراء نو ملے، تحفے دیتے، مال شال دیتا، اور نال انہوں نے پتہ کی کیا، ساڑھے چند غلام اور نوکر بغاوت کر کے تواڈے ملک دے اندر آ گئے نے، انہوں نے ایک نوے دین کا ابتدا کی ہے، سانوں ڈر ہے کہ کتے یہ فتنہ تواڈے ملک دے اندر شروع نہ کر دیں۔ دیکھ لو دین والے لوگ کدوں دے گلاں کئی دن اسی انہوں نے لین واسطے آئے تے بات ذرا محبت دے نال سنن والی، انہوں نے کہا کہ کوئی بڑی بات نہیں، تسی اس طرح کرو، صبح نجاشی بادشاہ کی عدالت لگے گی، تسی نجاشی دے دربار دے اندر آ جائے، اسی نال کریں گے سفارش، نجاشی انہوں نے تواڈے نال بھیج دے گا۔ ایک کئی بات اگلا دن ہویا، وہ نجاشی دے دربار دے اندر چلے گئے، اوتھے جا کے بھی انہوں نے یہ ہوئی گلاں کیتیاں تے نجاشی بادشاہ بڑا سمجھدار قسم کا حکمران سی، بندہ جڑا ہوتا نا کرنا دا کچا، وہ بندہ اچھے فیصلے نہیں کر سکتا۔ نجاشی بادشاہ کہنے لگیا بھائی دیکھو میں نہیں انہوں نے جانتا کون نے، لیکن وہ پوری دنیا نو چھڑ کے میرے ملک کے اندر کیوں آئے نے؟ آخر کوئی میرے دے بھروسہ اور یقین کر کے آئے ہوں گے، جتنی دیر تک میں انہوں دی گل نہ سنی میں تواڈے نال انہوں نے بھیجنا۔ اوے بندہ کرنا دا کچا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ نجاشی نے کہا اس طرح کرو، صبح تسی پھر آیا ہے، میں انہوں نے بھی بلا لینا، بات ہوئے گی آمنے سامنے، اگر واقعی وہ اجدے ہوئے جویں دے تسی کہہ رہے ہو تو میں ضرور تواڈے نال روانہ کر دیاں گا، بلکہ میں انہوں نے صلاح بھی دیاں گا۔ حضرات نجاشی کے سپاہی پہنچ گئے مسلمانوں دے کول، انہوں نے کہا بھئی تواڈی کل حاضری ہے بادشاہ کی عدالت دے اندر، اے بیچارے پریشان ہو گئے، جڑی گل تو ڈردے سن وہی گل لگے آ گئی، پھر ہن مشورہ کرتے ہیں کی کریے۔ حضرات پھر دیکھنا ایمانی قوت، کہنے لگے اسی کمزور ہاں، ساڈے کول طاقت کوئی نہیں، ساری حمایت کرنے والا کوئی نہیں، ساری سفارش کرنے والا کوئی نہیں، سامنے سانوں مصیبتاں نظر آ رہی ہیں، قید و بند دیا سہولتاں یا سانوں کافروں کے حوالے کر دیتا جائے گا، لیکن اسی آپس کے اندر اس بات کا عہد کرنے ہیں کہ اگر سانوں نجاشی بادشاہ پابند سلاسل کر دے تو قبول ہے، اگر نجاشی بادشاہ سانو تختہ دار تے لٹکا دے تو قبول ہے،
اگر نجاشی بادشاہ سانو عمر بن عاص کے حوالے کر دے تو قبول ہے، کوئی مرنو مر جاواں گے، لیکن اللہ ذو الجلال دی قسم ہے اپنے عقیدے تو ایک انچ بھی پیچھے ہٹ سکتے اسی انہاں گلاں نوں معمولی سمجھیا، اسی کہنے مسیتاں دی گلاں نے۔ توجہ کرنا ذرا میری بات، انہوں نے اپنا سربراہ اپنا امیر بنایا جناب جعفر طیار کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک کون جعفر ہے؟ ایک وہی جعفر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دے چھوٹے بھائی حضرت جعفر طیار میدان جہاد دے اندر اسلامی فوج کا پرچم پکڑیا کہ انہاں دا ہاتھ کٹ گیا، دوسرے ہاتھ دے اندر پکڑ لیا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ جعفر طیار نے کٹے ہوئے بازوؤں کو آپس کے اندر ملا کے اپنے منہ دے نال اسلامی فوج دے پرچم نو پکڑ لیا، حتیٰ کہ جعفر دی گردن بھی کٹ گئی۔ مدینے والی سرکار کو پتہ چلیا، کونین دے امام نے فرمایا لوگو اللہ ذو الجلال نے جعفر طیار کے اس انداز نو اتنا پسند کیتا ہے کہ میرے رب نے جعفر نو پر لگا دیتے نے، جعفر جنت دے اندر اڑدا پھردا ہے۔ ایو جعفر طیار انہوں نے کیا نجاشی کے دربار دے اندر جا کے اپنے ادھروں عمر بن عاص نہیں بیٹھا ہے آ کے، یہ پتہ کی کہتا ہے نجاشی بادشاہ یہ ویکھی بڑے گستاخ، یہ بڑے گستاخ نے، انہوں نے تیری ایک گل نہیں مننی، انہوں نے تیرے اگے آگے سجدہ نہیں کرنا، یہ اپنی گلاں منان کے کہ نجاشی نے کرنا دے اندر گلاں۔ ادھروں مسلمان جا رہے ہیں، نجاشی خاموشی دے نال سن رہے ہیں۔ مسلمان نجاشی کے دربار کے اندر داخل ہوئے تے جا کے سجدہ کیتا، سجدہ نے کی کیتا ہے، ذرا توجہ کرنا۔ جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے نے تے آپ نے کیتا کی السلام علی من اتبع الہدی، سلام دیا ہوں اس بندے تے جڑا کلمہ پڑھ کے کملی والے دا مرید بن گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نجاشی بادشاہ نے ایک کلمے زندگی کے اندر پہلی باری سنے، یہ پیارے بڑے لگے، اللہ اکبر کہتا ہو جعفر ادھر کلمے دوبارہ بول۔ حضرت جعفر طیار پھر فرماندے السلام علی من اتبع الہدی، اے نجاشی بادشاہ تیرے تے سلامتی نہیں، تیرے حواریاں تے سلامتی نہیں، عمر بن عاص تے سلامتی نہیں، سلامتی ہوئے اس بندے دے اوپر جنہیں ہدایت کے رستے دی پیروی کر لئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب جعفر نے اپنے کلمات کو ختم کیتا اور نجاشی بادشاہ بول کے کہنے لگیا اوے جعفر طیار، عمر بن عاص دے اعتراضات دے بعد دے اندر ہون گے، پہلا اعتراض تے مینوں پیدا ہو گیا، تو میرے ملک دے اندر آیا، میری عدالت دے اندر میرے سامنے حاضر ہویا اور میرے سامنے حاضر ہون دا ایک قانون قاعدہ کلیا ہے کہ جڑا بندہ بھی میرے نال گفتگو کرنے دا ارادہ رکھدا ہے وہ سب تو پہلے آ کے مینوں تعظیمی سجدہ کردا ہے، اس تو بعد پھر وہ میرے نال گل کرنے دی اونوں اجازت ہوندی ہے۔ تو جناب قانون دی وائلیشن کیتی ہے، قانون نو توڑیا ہے، اللہ اکبر، میرے ملک کے اندر آ کے میرے قانون نو کیوں توڑیا ہے، میں اس بات کی اجازت نہیں دینی۔ جناب جعفر طیار نے کتنا پیارا جواب دیتا، ذرا توجہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرمان لگے ہو نجاشی بادشاہ اگر ایتھے آ کے اسی تیرے سامنے اپنے سر نو جھکانا ہی سی پھر سانو مکہ شہر چھڈن دی کی لوڑ سی، یہ ایتھے آ کے اسی تیرے سامنے سجدہ ہی کرنا سی پھر مکہ شہر چھڈن دی کی لوڑ سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ سانو سرکاراں نے پچھوں ہدایتاں کر کے بھیجے ہے۔ مدینے والی سرکار نے فرمایا اگر اللہ جلال تو علاوہ کسی اور کو تعظیمی سجدہ بھی جائز ہوندا میں ہر عورت نو حکم دیندا کہ اپنے خامد نو سجدہ کریا کر دی، لیکن اللہ تو علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا۔ آپ فرماتے ہو نجاشی بادشاہ ایک گلاں کر رہے ہیں ساڈے خلاف، اور ساڈے سامنے ذرا انہاں کولوں پوچھ اسی انہاں دے کی لگنے آ، اسی نوکر ہیں انہاں دے، اسی غلام ہیں انہاں دے، پوچھ دینا۔ عمر بن عاص کہتے ہیں اللہ دی قسم ہے مسلمانوں دا روح بھی اتنا طاری ہو گیا کہ میں سچی گل کہنے تے مجبور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مومن ہوئے صحیح کوئی مومن
اللہ جلال نے مومن دی اپنی ایک حیبت رکھی ہے، اپنا ایک روب اور دبدبا رکھیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عاص کہنے لگے نہیں سرکار، یہ ساڈے غلام اور نوکر نہیں بلکہ ساڈے اپنے رشتہ دار نے۔ اللہ اکبر۔ جڑے جناب اپنے باپ دادے دے مذہب تو ہٹ گئے نے، ایک نویں مذہب دی ابتدا کر دیتی ہے۔ جناب جعفر طیار فرما گئے اے نجاشی بادشاہ انہاں کولوں پوچھ اسی کوئی انہاں دا بندہ ماریا ہوئے؟ نہیں سرکار۔ فرماندے انہاں کولوں پوچھ اسی کوئی انہاں دے نال ظلم اور زیادتی کیتی ہوئے؟ کیوں بھئی تواڈے نال کوئی ظلم ہویا؟ کہتے رہے نہیں سرکار۔ اللہ اکبر۔ ظلم بھی کوئی نہیں، زیادتی بھی کوئی نہیں، حق بھی نہیں ماریا، ڈنڈی بھی نہیں ماری، اللہ اکبر، بندہ بھی نہیں ماریا، پھر جان تے دشمن کیوں بن گئے؟ اتنے ویری کیوں بن گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لڑائی دی وجہ کی بن گئی؟ اے جعفر طیار تو ہی دس دے۔ نجاشی حیران ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بیان بڑی جلدی بدل گئے۔ عمر بن عاص دے بیان پہلے کچھ ہور سن، ہن جناب انہاں دے سامنے کچھ ہور ہو گئے۔ حضرات سامنے بیٹھ کے اکھاں دے وچ اکھاں پا کے گل کرن دا جناب گل کرنی بڑی مشکل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب جعفر طیار نو نجاشی بادشاہ کہنے لگیا اوے جعفر، اوے تو ہی دس دے تہاڈا اختلاف کی ہے آپس دے اندر، لڑائی کس بات کی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرات توجہ کرنا، جناب جعفر نے پھر نجاشی بادشاہ کے دربار کے اندر ایسی گفتگو فرمائی، ایسی تقریر کی تھی، اللہ اکبر، کہ نجاشی بادشاہ بھی دنگ رہ گیا، نجاشی کے منن والے بھی دنگ رہ گئے۔ جناب جعفر فرمان لگے ایو الملک نحنو اہل الجہلیت ناکل المیتۃ، اے بادشاہ سن لے، اسی جہالت دے گڑیاں دے اندر ڈوبے سی، اللہ اکبر، اور مردار اسی کھا جاندے سی، اسی حرام خوریاں کریا کردے سی، شراب نوشیاں عام سن ساڈے معاشرے دے اندر، بیٹی نو نحوست دی علامت سمجھ کے زندہ زمین دے اندر دفن کر دیندے سی، ساڈے تگڑے ماڑیاں دے اوپر ظلم کردے سی، انسانیت نام دی کوئی چیز نہیں سی، جہالت عام سی، کہ پروردگار عالم نو ساڈے اوپر رحم آ گیا، اللہ ذوالجلال نو ساڈے تے ترس آ گیا، اس مالک کائنات نے اپنا پیغمبر ساڈے اندر مبعوث کر دیتا۔ وہ پیغمبر اس دنیا دے اندر آیا جدی آمد دے ذکر اللہ دا قرآن کر رہے آئے۔ حضرات ذرا دل لگاؤ قرآن دے نال، اللہ اکبر۔ آج میں کثرت دے نال قرآن پڑھنا چاہ رہا ہوں، پہلی ملاقات ہے میں سوچیا قرآن کی تلاوت زیادہ ہونی چاہیے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آئے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پھر کہہ دیو اللہ جلال نے مومنوں کو اپنا محبوب عطا کر دیتا۔ او لوگو، کوئی بندہ بھی اپنی محبوب چیز کسی نو نہیں دیتا، اللہ جلال نے تے اپنا محبوب پیغمبر مومنوں کو عطا کر دیتا۔ وہ نصیباں والے ہو، اللہ جلال نے اپنا وہ پیغمبر عطا کیتا جدے متعلق کہنے والا بڑی پیاری بات کرتا ہے، سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ او امام صفِ انبیاء ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، اور میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں
میں تمہیں کیا بتاؤں، ان کی عظمت کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اس پیغمبر جیسا آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں، کجا ترانی، کجا شان اسرا، کجا دشت ایمن، کجا نور ادنا، کجا تور سینہ، کجا فلک اعلیٰ، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ۔ یہاں چرخ نیلی ہے، دریا نہیں ہے، عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں، گلستان میں سہارا میں جنت میں یم میں، او کلیسا میں آتش کدا میں، زمین میں فلک پہ حرم میں، عرب میں عجم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نجاشی بادشاہ ساڈا ایک قصور ہے کہ اسی اس پیغمبر دی فرما برداری کرنے، اور ساڈا کی قصور ہے؟ ساڈی کوئی غلطی نہیں، ساڈا کوئی قصور نہیں، ساڈی کوئی زیادتی نہیں، اسی بس اس پیغمبر دے فرما بردار بن گئے، او دے مطیع بن گئے، اللہ اکبر، او دے نوکر بن گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں، جناب جعفر طیار نے جدوں ایک گفتگو کی تھی، نجاشی کیتا ہے جعفر صحیح دس وہ باقی اللہ دا نبی؟ آپ فرما رہے ہیں جی بالکل اللہ دا نبی۔ نجاشی صحیح مذہب نال تعلق رکھتا ہے تو علمی حوالے نال سوجھ بوجھ ہے سی، اور کہدا نجاشی کہدا جعفر اگر وہ واقعی اللہ دا نبی ہے تو پھر اللہ جلال نے آسمان تو کوئی اپنا صحیفہ، کوئی کتاب، کوئی دنیا دی رہنمائی واسطے اپنا کوئی کلام ادھر تے نازل کیتا ہوئے گا، یا کوئی ایسا کم بھی ہویا؟ حضرت جعفر فرماندے نے بالکل نجاشی بادشاہ، اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا تے نجاشی بادشاہ جڑا نا وہ دل کے اندر اور شوق پیدا ہوا، کہندا او جعفر وہ جڑا قرآن نازل کیتا ہے وہ دے کوئی دو چار جملے تینوں ہوندے نے، تینوں ہوندے نے کوئی دو چار جملے؟ حضرت جعفر فرماندے نے نجاشی بادشاہ جنہ قرآن ہون تک نازل ہویا مینوں سارا زبانی یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا تو پھر مینوں سنائے گا؟ جی بالکل سناواں گا، اور کی چاہیے؟ بالکل سناواں گا۔ نجاشی بادشاہ نے اپنے پوپ پادری بلا لے، کہتا ہے تورات اور انجیل دے صحیفے کھول کے بیٹھ جاؤ، میں پیغمبر دے جانی سار دے کرو اللہ دا قرآن سنن لگے۔ اللہ اکبر۔ اور تسی بھی سننا چاہتے ہو؟ حضرت جعفر تیار کری، اللہ ایسے موقع عطا فرما دیندے کہ بادشاہاں دی عدالتاں دے اندر بھی اللہ دا قرآن گونج اٹھدا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب جعفر مومن نو اللہ نے فہم و فراست تے دتی ہوندی ہے۔ حضرت جعفر تیار نے سورہ مریم دی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر۔ حضرات توجہ کرنا، نبی دے اس ادنا غلام اور نوکر نے، پیغمبر دے اس امتی اور صحابی نے، اس عربی بولی دے شہزادے نے اللہ تو جلال دے قرآن دی تلاوت شروع کر دی تھی۔ کاف ہاں یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ جناب زکریا علیہ السلام بی بی مریم نو دیکھیا بے بوس میں پھل کھا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دا نبی پوچھدا بی بی اے کتھوں آئے نے؟ تے بی بی بڑی مواحدہ عورت سی، جواب دے اندر کی کہندی ہے قالت هو من عند اللہ۔ اے اللہ دے نبی زکریا علیہ السلام جی تسی ہے تے اللہ دے نبی ہو، لیکن اے پھل مینوں کھلانے والا میرا اللہ ہے۔ اور ساری دنیا کو کھلانے والا کون ہے؟
سارے مل کے بولو ساری دنیا نو پھیلان والا کون ہے؟ اللہ ذو الجلال دی ذات اللہ اکبر کبیرہ کائیں تے کہن والا بڑی پیاری بات کردا ہے میرے اللہ تو داتا ہے سب دا تیرا در چھٹ کے جایا نہیں جاندا سب دا مشکل کشا ہے تم کلا سب دا مشکل کشا ہے تم کلا مولا تینو بھلایا نہیں جاندا او سیب کیلے تے گچھے انگوراں ون سبنیاں تے لمیاں کھجوراں جوس قسماں قسم دے پھیکے جوس قسماں قسم دے پھیکے گیت غیراں دا گایا نہیں جاندا اللہ نے کہے اتنی کہہ چھڑو ساری دنیا نو کھلان والا کون ہے؟ اللہ ذو الجلال دی ذات اللہ اکبر کبیرہ اور تائیں ایک کہنے والا بڑی پیاری بات کردا میں یاد آ گئی اللہ اکبر اس بات کا بھی اظہار کرتا جاواں اللہ سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے اوے کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے دن چڑھ دے جویں تارے چھپی جاندے نے دن چڑھ دے جویں تارے چھپ جاندے نے او دی زندگی چوں غم ایویں مکی جاندے نے کدی جیڑا کلے اللہ اگے سوال کر دے کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے سبحان اللہ ابھی بھی کتھوں ہے پھل کتھوں ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر بی بی نے جواب دیتا اے پھل کھلان والا مینوں میرا اللہ ہے جناب زکریا علیہ السلام دے دل دے تار ہل گئے اللہ اکبر بڑھاپا تاری ہو گیا کمر جھک گئی ہے داڑھی سفید ہو گئی ہے چھپ کے جا کے کونے دے اندر اللہ دا اے بندہ اللہ دا نبی رونی لگ پیا اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے اے اللہ جی اگر لوگاں دے سامنے اس بات کا اظہار کیتا جائے دنیا مذاق اڑائے گی اس بابے دی عمر دے اے میرے اللہ جی تو مالک الملک اور مالک الاملاک اے میرے اللہ میں تیرا بندہ اللہ جی اس بات کے اندر شک کوئی نہیں میری عمر کوئی نہیں وقت گزر چکے آئے لیکن اے پروردگار عالم جی اگر تو بی بی مریم نو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تے اپنے بڑھے بندے زکریا علیہ السلام نو بے موسم پتر بھی تے دے ہی سکنا ہے نا اللہ اکبر جناب زکریا علیہ السلام اللہ جلال مولا اتنی پسند آئی اللہ اکبر میرے بھائیو کبھی تنہائی دے اندر آنسو بہا کے دیکھو نا اسی لوگاں دے سامنے بڑے شکوے کرنے فلاں ہو گیا لوٹے گئے مارے گئے بیماریاں بڑیاں آ گئیاں پریشانیاں بڑیاں آ گئیاں اور کبھی تنہائی دے اندر پچھلی رات اٹھ کے ساری دنیا تو الگ ہو کے اپنے رب دے سامنے رو کے دیکھنا رب ذوالجلال دی قسم ہے پھر دیکھی میرا رب کس طرح تینوں جناب اچھے جواب دیندا ہے وہ پروردگار عالم اللہ ذوالجلال نو یہ انداز اتنا پسند آیا آسمان تو آواز آندی ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ نجعل له من قبل سميا اے میرے
پتر زکریا میں تیری دعا نو اتنا قبول کیتا ہے، اتنا مینوں تیری دعا پسند آئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اوے تو کینا مینوں بے موسمہ پتر دے دے، اے میرے نبی زکریا میں تینوں بے موسمہ پتر بھی دواں گا، جو اس تیرے بیٹے دا نام خود رب العالمین آپ رکھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ جلال نے یحییٰ علیہ السلام عطا کیتے۔ اللہ اکبر، ایک قرآن دیاں تلاوتاں ہو رہی ہیں، جناب جعفر تیار پڑھی جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں۔ جس وقت پہنچے نا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ اکبر، اللہ جلال دے قرآن دیاں تلاوتاں ختم کیتیاں، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں۔ کوئی دل لگا کے قرآن پڑھنے والا ہوئے صحیح، اور کوئی دل لگا کے قرآن سننے والا ہوئے صحیح۔ اللہ دی قسم ہے قرآن اپنا اثر رکھدا ہے، قرآن کتاب ہدایت اور کتاب انقلاب ہے۔ جناب جعفر تیار نے قرآن دیاں تلاوتاں ختم کیتیاں، دیکھیا کہ نجاشی بادشاہ دے روئی جا رہا ہے، اللہ دا قرآن سن کے روئی جا رہا ہے۔ اے آپ میرے مسلمان بھائی، کبھی تو بھی قرآن نو دل لگا کے پڑھیا کر۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ پیغام اعلانو، پیغام اعلانو جنہ سینے لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، اوہ ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے۔ قرآن دے نال، تو قرآن دے نال دل نو لگا لے، اے قرآن دے وچی منافع ہزاراں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب جعفر نے ادھروں قرآن ختم کیتا، ادھروں نجاشی رون لگ پیا۔ عمر بن عاص نے دیکھا ہے کم ہی سارا الٹ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ساریاں تدبیراں ناکام ہو گئیاں، یہ سانو الٹا نقصان ہو گیا۔ تے جڑا مشرک ہوندا ہے نا، مشرک وہ مواہد کو بدنام کرن دا ہر حربہ استعمال کردا ہے۔ اللہ اکبر، ایک اگلا پتا سن دیتا، عمر بن عاص کہندا ہے او نجاشی انہاں دیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں تے نہ جائیں، اے بڑے گستاخ نے نبیاں ولیاں، اے نبیاں نو کڈ دے نے گالاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بڑا اے برا بولدے نے، بی بی مریم نو بڑیاں گالاں کڈ دے نے، انہاں دیاں گلاں تے نہ چلا جائیں۔ نجاشی بادشاہ کہندا ہے اوے جعفر تیار، کی خیال ہے تہاڈا بی بی مریم دے متعلق اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق؟ حضرت جعفر فرماتے ہیں نجاشی ساڈا کی خیال ہو سکتا ہے؟ ساڈا وہی خیال ہے جڑا اللہ دے قرآن دا خیال ہے، جڑا اللہ دے قرآن دا خیال۔ اچھا وہ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم دا ذکر قرآن دے اندر بھی ہے؟ جی بالکل ہے۔ کی کیتا قرآن ذرا سنا مینوں، سنا دیا پھر۔ اللہ اکبر، جناب جعفر تیار نے سورہ مریم دا اگلا رکوع پڑھنا شروع کر دیتا۔ اللہ اکبر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، سبحان اللہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ باکراں والی، ایک جنہ بولے گا باگراں والی جی۔ اچھا باگراں والی دے اندر رہن والے میرے پیارے مسلمان بھائیوں،
تھوڑی جی کوڑی گلاں شروع ہونے لگی ہیں توجہ کرنا ذرا حضرات ذرا غور کرنا اللہ ذو الجلال دا قرآن ایک مومنہ بندی دا ذکر کرن لگے آج وَذْكُرْ فِي کسے مفتی دا فتویٰ نہیں کسے خطیب دی خطابت نہیں بالکل سادہ انداز اگر ترجمہ نہیں بھی پڑھیا پھر بھی بات سمجھ کے اندر آئے گی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا اللہ اکبر بی بی مریم اپنے گھر دے اندر تشریف رکھ دیا نے کہ جناب جبریل علیہ السلام اس انسانی شکل دے اندر آ گئے بی بی مریم اللہ دی نیک بندی بڑیاں حیاواں والی عورت اللہ اکبر کبیرہ اپنے گھر دے اندر جدوں ایک اجنبی آدمی نو دیکھے آئے غیر معروف بندے نو دیکھے آئے اللہ دا قرآن کی کہندا ہے حضرات اللہ دا قرآن اللہ دا کلام ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ دے قرآن تو بڑی سچی اور حقائق تے مبنی بات کوئی نہیں کر سکتا اللہ دا قرآن کی کہندا ہے کہ بی بی نے دیکھیا ایک آدمی میرے سامنے آ رہا ہے کہ پھر کی کیتا انہیں فاتخذت من دونہم حجابا فاتخذت من دونہم حجابا کی کر لیا بولو حجاب کر لیا پردہ کر لیا اللہ اکبر کبیرہ اور پتہ یہ چلیا کہ حیا دی علامت ہے پردہ کرنا مومنہ عورتاں دی خوبی ہے پردہ کرنا عزت والیاں عورتاں پردہ کردیاں نے اللہ اکبر کبیرہ لیکن کی بن گیا ملک پاکستان دیاں بیٹیاں نو ایک کتبے اٹھا کے جناب چوکاں دے اندر آ گئیاں اور ایسے ایسے حیا باختہ الفاظ لکھے اللہ ذو الجلال دی قسم میں ادنا جی غیرت والا بندہ بھی وہ الفاظ اپنی نجی مجلس دے اندر بھی نہیں دہرا سکتا ایسی ایسی گلاں نے جناب لکھ کے او میدان دے اندر آئیاں نے اللہ اکبر میرا جسم میری مرضی اے پردہ اے مرداں دیاں اکھاں کے بن دے ہو اللہ اکبر اور ایسی ایسی گلاں نے کہ بندہ انہاں نو بول بھی نہیں سکتا ایک وقت ایسا ہوندا سی کہ لوگ گناہ کردے سن لیکن چھپ کے گناہ کریا کردے سن اللہ اکبر اج دنیا اتنی بے پاک ہو گئی گناہ کرن دے اندر کہ جناب لوگاں کو نیکی کرنے والے اور نیکی دی دعوت دینے والے دی ترغیب اور مذمت کی جا رہی ہے اور گناہ دی اس طرح سفر سے بازار تشہیر کی جا رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ اوے آ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ کرنا اللہ اکبر کبیرہ کائنات کے امام نے اسے واسطے فرمایا سی لوگوں قاسیات عاریات مائلات ممیلات ایسی عورتاں جنہاں جناب مائل ہونے والیاں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں انہوں نے جناب لباس دے پائے ہون گے لیکن حقیقت دے اندر برہنہ ہون گیاں انہوں نے صرف پختی اونٹنیاں دیاں کوہانہ دی طرح ہون گیاں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذو الجلال دی جنت دے اندر جانا دے بڑی دور دی بات ہے کائنات کے امام نے فرمایا سچی سرکار نے فرمایا کہ ایسیاں عورتاں جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکن گیاں جنت دی خوشبو تو بھی محروم رہن گیا حالانکہ عورت کا جنت دے اندر جانا مرد دی نسبت زیادہ آسان ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑی عورت 5 نمازاں ادا کرنے والی روزے رکھنے والی اپنی عزت دی حفاظت کرنے والی خاوند دی فرما برداری کرنے والی اے 4 کام کرنے والی عورت جدوں کل قیامت والے دن آئے گی اللہ ذو الجلال ایسی عورت دے استقبال واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیں گے اللہ کتنا آسان ہے کتنا آسان یہ باوجود کائنات دے امام نے فرمایا سب نالوں زیادہ جہنم دے اندر تعداد عورتوں کی دیکھی بلکہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سامنے دیکھ رہے ہو کی نظر آ رہے ہیں جی اللہ دے نبی بڑی تعداد دے اندر کفے نظر آ رہے ہیں آپ نے فرمایا ہزاراں دی تعداد دے اندر کفے انہاں وچ ایک ایسا کفا تسی غور کرو ذرا جدی چونج اور جدے پیر سرخ رنگ دے نے اینوں غراب آسن کیا جاندا ہے اے لکھاں ہزاراں کفیاں دے وچوں ایک کفا غراب آسن کہلاندا ہے اے میرے صحابہ دی تعداد اتنی تعداد دے اندر کفے ہون انہاں وچوں ایک کفا غراب آسن ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اتنی تعداد دے اندر عورتاں جہنم نو جان گیاں انہاں وچوں ایک عورت جنت
جنت دی طرف جائے گی. اس واسطے آؤ میرے بھائیو عورت برائی دی طرف بڑی جلدی مائل ہو جاندی ہے, کنا دی بہت زیادہ کچی ہوندی ہے, سنیاں سنائیاں باتاں تو بڑی جلدی متاثر ہو جاندی ہے. اس واسطے تربیت دی بڑی ضرورت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عورت جناب آزادی دے نام دے شاید وہ پردے نو اپنے آپ اپنے واسطے قید سمجھدی ہے, وہ پردے نو اپنی زندگی واسطے گھٹن سمجھدی ہے. نہیں میرے بھائیو اللہ ذو الجلال دی قسم ہے, عورت دی عزت دی حفاظت واسطے پردہ رکھیا گیا ہے, عورت دی چادر تطہیر نو بچان واسطے پردہ رکھیا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عورت دے وقار واسطے پردہ رکھیا گیا ہے, اور پردے دا پہلے آرڈر مرداں نو ہے, بعد وچ عورتاں نو ہے. اللہ اکبر. اللہ ذو الجلال نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, پہلے مرد اپنی نگاہاں نو جھکان, اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرن. اللہ اکبر. تو بعد میں ہن دیکھ لو ایک غیر ملکی ایجنڈے دے اوپر ایک نام نہاد موم بتی مافیا اور اسلام کے دشمن چند خواتین نو برگلا کے اور میڈیا نو خرید کے ایک جناب بازاراں دے اندر آ کے غیرت والے اور عزت والے اور حیا والے مسلماناں دے ذہن نو تبدیل کرنے واسطے اور اس معاشرے نو گندا اور پلید کرنے واسطے اس طرح دیاں کوششاں ناپاک جسارتاں کر رہے نے. پاک ملک دے اندر پاک دھرتی دے اوپر ناپاک ارادیاں دے نال اے لوگ برسرے بازار اور برسرے میدان نے. آئیے میرے بھائیوں, تسا اور میری اس بات کی ذمہ داری ہے کہ اسی برائی کا مقابلہ اپنے گھر تو شروع کریے. اور اس وقت میں اس بات کا بھی تذکرہ کر دینا چاہنا کہ جدو معاشرہ ذلت کی انتہا نو پہنچ جائے, جدو معاشرے کے اندر گندگی اتنی عام ہو جائے, فحاشی اور عریانی اتنی بڑھ جائے, تو ایسے معاشرے زیادہ دیر تک اپنی اصل حالت کے اندر نہیں چل سکتے. انہاں دی شکلاں اور انہاں دی حالت تبدیل ہو جایا کر دی ہے. فیصلے کا وقت ہے. گروہ بن چکے نے. ایک گروہ اللہ دے نال بغاوت کرنے والا ہے, دین دا دشمن ہے, ختم نبوت دا دشمن ہے, قرآن دا دشمن ہے, حیا دا دشمن ہے, اسلام دا دشمن ہے. اور دوسری طرف سفید پوش بیچارے لوگ اللہ دے دین دا ہوکا دینے والے اور حیا دی دعوت دینے والے, توحید کے علم کو بلند کرنے والے, صحابہ دی عظمت دے ڈنکے بجانے والے, پیغمبر دی سنت دے نال محبت دی دعوت دینے والے اے لوگ نے. تساں احباب کس گروہ دے اندر شامل ہونا چاہتے ہو, اے ہر بندے دی اپنی مرضی ہے, لیکن اللہ ذو الجلال دا وعدہ ہے تسی فیصلہ تساں احباب دے ہاتھ دے اندر ہے. اسلام اس دنیا دے اوپر غالب ہونے واسطے آیا ہے. اللہ ذو الجلال کسی دے محتاج نہیں. تسی دیکھو گے ان قریب عالم کفر اور عالم کفر دے جناب گماشتے اپنی گندی تہذیب سمیت اپنی نام نہاد ٹیکنالوجی سمیت زمین بوس ہو جائیں گے. رب دا دین قیامت تک چمکتا رہے گا, دمکتا رہے گا. انشاءاللہ. تسی اپنا کردار ادا کرنے واسطے تیار ہو؟ گلاں دیکھو اللہ دا قرآن ہے, تسی گلاں کرتے ہو, یہ مطلب ہے تسی اعتراض براہ راست رب دے قرآن تے کرتے ہو, لیکن قرآن دا نام نہیں لے سکتے. اس واسطے جی مولوی انج کہندے نے, فلاں انج کہندا ہے. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے مالک کائنات. بی بی مریم نے دیکھیا ایک آدمی جناب فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا, صرف پردہ ہی نہیں کیتا بلکہ اپنی زبان تیرا بول کے کی فرماندیاں نے ذرا غور کرنا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اوے آن والیا میری نگاہاں تو دور ہو جا, میں تے کسی غیر محرم دی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی. سبحان اللہ. اور تہاڈی عزت بی بی مریم نالوں زیادہ ہے, تسی زیادہ مقدس ہو بی بی مریم نالوں. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو مومنہ عورت. قالت انی اعوذ بالرحمن, میں اللہ دی پناہ دے اندر آؤنی ہے, چلا جا میری آنکھاں تو دور ہو جا. اللہ اکبر. جناب جبریل علیہ السلام نے دیکھیا بی بی پریشان ہو گئی ہے, جلدی دے نال اپنا تعارف کروا دیتا. فرما دینا بی بی پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں. قال انما انا رسول ربک
میں کوئی عام بندہ نہیں، میں کوئی عام بندہ نہیں. قال انما انا رسول ربک لاحب لک غلاما زکیا. اے بی بی مریم میں جبریل فرشتہ ہاں اور تینوں بیٹے دی خوشخبری دینے واسطے آیا. بی بی مریم نے سلام اللہ علیہا اتنی گل سنی اور پریشان ہو گئی، اور پریشان ہو گئی. کی کہہ دیا نے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. وہ جبریل میں نو کواری نو پتر کیویں ہوئے گا، میری تے اج تک شادی نہیں ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. اور قرآن دے الفاظ کی نے ولم یمسسنی بشر، کسے بشر نے اج تک میں نو ہاتھ تک نہیں لگایا، کسے غیر محرم نے میں نو ہاتھ تک نہیں. جبریل علیہ السلام نے تے کمال ہی کر دی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماتے ہیں بی بی میں تینوں پتر دین واسطے نہیں آیا، میں تے پتر دی خوشخبری دین واسطے آیا. اللہ اکبر کبیرہ. باقی رہ گیا تیرا سوال کہ پتر کیویں ہوئے گا. او بی بی مریم پتا مینوں بھی کوئی نہیں، او دین والا جانے تو لے والی جان. مینوں بھی پتا کوئی نہیں کیویں پتر ہوئے گا، او مالک دین والا جانے تو لین والی جان. اللہ اکبر کبیرہ. پھر مل کے دسو نا ساری دنیا نو پتر دینے والا کون ہے؟ اللہ ذو جلال دی ذات. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں. دسو نہیں سی شعیب دا دل کردا، بولو نہیں سی شعیب دا دل کردا، چکھے لذتاں ایس بہار دیاں. پتا نہیں سی شعیب دا جی کردا، چکھے لذتاں ایس بہار دیاں. پر اونوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے، اونوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے. تے مرضیاں مالک مختار دیاں. اصل عقیدے دیاں کچھیاں نے شانہ سمجھیاں. جے گودی چوں ٹر جاوے میرے پیغمبر دا تیسرا تے آخری بیٹا ابراہیم، جے گودی چوں ٹر جاوے انہوں روک نہیں شاہ ابرار سکدا. پھر جھوٹ بولتے نے غلط آخدے نے، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا. اللہ اکبر. او بی بی مریم پتا مینوں بھی کوئی نہیں، او دین والا جانے تو لین والی جان. پھر اللہ دا قرآن کی کہندا ہے. آئیے حضرات میں اپنی بات کو اختتام دی طرف لے کے جاواں. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. بی حاملہ ہو گئیاں، باہر جنگل دے اندر چلیاں گئیاں، اور جدوں اپنے مستقبل نو دیکھ دیاں نے، لوگاں دیاں گلاں سامنے نظر آ رہیاں نے. تے بی بی کی کہندی ہے یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اللہ جی کاش میں ختم ہو چکی ہوندی، میرا نام و نشان بھی مٹ چکیا ہوندا. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ مینوں کی کہنگے، اور عزتاں والے غیرتاں والے تے ہو جیاں گلاں سوچ کے ہی مر جاندے نے. حضرات ذرا توجہ کرنا، غور کرنا. آسمان تو آواز کی ہوندی ہے فناداہا من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اے بی بی
مریم پریشان کیوں نہیں ہے؟ میں تے چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ اللہ جی چشمے نو میں کی کرنا ہے؟ اللہ فرماندے نے سکے کھون نو ہاتھ تو لگا دے، ترو تازہ تے عمدہ کھجوراں میں اتار دیا گا۔ اللہ اکبر۔ تے تو پتہ کی کرنا ہے؟ اے بی بی مریم تیرا کرنے والا کم کی ہے، فَقُلِي وَشَرَبِي فَقُلِي وَشَرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوراں کھا، پانی پی، اور عیسیٰ نبی والوے کہ اپنیاں اکھاں ٹھنڈیاں کری جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مالک کائنات نے کی فرمایا جدوں لوکاں دی گل، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اے کیویں ہو سکتا ہے کہ بندہ میرا ہوئے، بندی میری ہوئے بڑیاں غیرتاں والی، بڑیاں حیاواں والی، اور دنیا نو ذلیل کر کے رکھ دے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ وہ عزتاں والا پروردگار، ساری کائنات بھی ایک پاسے ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، اور مل کے بولو ساری دنیا رل کے بھی کسی بندے نو ذلیل کر سکتی؟ اللہ اکبر۔ انہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت۔ اور کہتے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير۔ اج تو دین دے کم ڈردا نہیں کردا، لوگ گلاں کہن گے، اج کئی میرے بھائی داڑھی نہیں رکھدے، لوگ کی کہن گے مولوی، اور لوگ کی صوفی کہن گے مولوی، لوگ کی گلاں کرن گے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بندے دین دے اوپر عمل نہیں کردے، اپنی خوشیاں کمیاں دین دے مطابق نہیں گزار دے، لوگ کی کہن گے؟ اللہ اکبر۔ اوے لوگوں میرے بھائیو، اللہ دی قسم ہے ساری دنیا مل کے بھی ذلیل نہیں کر سکتی، لیکن جدوں میرا کلا رب کسے نو ذلیل کرن تے آ جائے تے ساری دنیا مل کے بھی عزت نہیں دے سکتی۔ او بی بی تو پریشان نہ ہوئی، دیکھی میں تیری عزتاں دی حفاظت کی، تو نہیں بولنا، تو نہیں بولنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بی بی مریم لوگاں دے اندر آئیاں، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا اپنی گود دے اندر، اس وقت اپنے معاشرے دے اندر، علاقے دے اندر آئیاں، لوگ دے تو انہوں پتا لوگ معاف نہیں کر دے، وہ لوگ دے وڈیاں وڈیاں نو معاف نہیں کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگاں نے جناب دیکھیا کہ لوگ جناب فاتت بھی قومہا تحملہ قالوا یا مریم قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اور ہارون دی ہمشیرہ اور ایک کی لوڑا مار کے آ گئی ہیں، ایک کی گناہ کر کے آ گئی ہیں۔ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اوے تیرا تے ابو بھی بڑا چنگا سی، تیری تے امی بھی ایہو جی نہیں سی، تو ایک کی پاپ کر کے آ گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے خاندان نو داغدار کر دیتا ہے، لوگوں نے نشتر چلائے گلاں دے، لوگوں نے آوازاں کسیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں نے پوچھنا گوارا نہیں کیتا، پہلے تبصرے کرنے، تجزیے کرنے شروع کر دیتے۔ بی بی مریم کی کر دیئے اللہ ذوالجلال دے مالک کائنات دے آرڈر دے مطابق، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے، اے میرے نبی عیسیٰ ہن اپنی ماں دا دودھ پینا چھڑ دے، ہن اپنی ماں دی صفائیاں پیش کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اپنی ماں دی صفائیاں پیش کر دے، دو چار گھنٹیاں دے عیسیٰ علیہ السلام تے ماں دی صفائیاں پیش۔ ماں تے پھر ہوندی ماں ہے نا، اوے کیسا منظر ہوئے گا، کیسی لذت ہوئے گی، کیسا مزہ آ رہا ہوئے گا تو بیٹا اپنی ماں دی صفائیاں پیش کر رہا ہوئے گا۔ اللہ جلال دی قسم ہے لوگوں، ماں دا متبادل دنیا تے کوئی نہیں۔ تائیں میں جب بھی بڑی اپنی عقیدت دا اظہار کرنا چاہ رہا، انیاں گوڑیاں اوے جگ تے
چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں اوے پتر بھاویں سارے جہان تو مندے ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے اوے ہور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں اور حکایت اس بات کا ذکر کرنا چاہ رہا وہ کم تینوں دوستا ایک میں آکھا کر جاویں ماں دے مرن تو پہلا مر جاویں کیونکہ جگ دے پھیری مرن نو تھاواں لبدیاں نہیں ماں ایک باغی بہشت دا بوٹا تے جدی ٹھنڈی ہوئے ٹھنڈی چھاں کوئی در در لگے انہاں نوں پیندے تے مر جائے جنہاں دی ماں سارا ماں پیو پیارا تے جاوے چھوڑ جنہاں بستا ملک تمامی دسے اتے قبرستان انہاں ہوئی رہن دیو تائیں تے محنت کر رہے ہیں لوگوں جگ تے پھیری مرن نو تھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں اوے ماں دا حبیب انت چھوڑا سہنا ہے پھر آپ ہی ڈگنا آپ ہی اٹھنا پینا ہے آپ ہی ڈگنا آپ ہی اٹھنا پینا ہے میرا پت بسم اللہ دیا پھر صداواں لبدیاں نہیں اللہ کو دعا کریا کر اللہ ماپیاں دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر وا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام میں تواڈے مقدرہ تو قربان جاواں کتنی ابتدا تو تسی اپنی ماں دے گواہ بن گئے اللہ اکبر اور اپنی والدہ دی عزت دے دفاع دے اندر میدان میں آ گئے اے تے مقدرہ دی بات ہوندی ہے وہ جو لوگ جوانی دے اندر آ کے اپنے بڈھے والدین نو جناب ٹھڈے مار رہے ہوندے نے گالاں کڈ رہے ہوندے نے تے کئی ماں دی گود دے اندر ہی ماواں دیاں گواہیاں پیش کر رہے ہوندے نے اللہ اکبر کبیرہ اوے نجاشی بادشاہ سن لے قرآن دا عقیدہ اوے سن لے قرآن دا نظریہ قرآن کی کہندا ہے اللہ اکبر ساڈا عقیدہ کی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دی گود وچ پھر بولے اور کی بول کے آکھیا قال انی عبد عبد آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا نجاشی بادشاہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نہیں
نہ اللہ دی خدائی دے اندر شریک نے بی بی مریم اللہ دی بیوی نہیں نہ اللہ دی خدائی دے اندر شریک ہے بلکہ کی نے قال انی عبد اللہ اوے اللہ دے بندے نے تے اللہ دے نبی نے اللہ دے بندے نے اور اللہ دے نبی نے اللہ دے شریک نہیں اللہ اکبر جناب جعفر تیار نے اللہ اکبر میرے بھائیو جو قرآن کی تلاوتاں ختم کیتیاں نجاشی بادشاہ نا ایک تیلا تنکا اٹھایا تھلوں لوگاں دے سامنے کر کے مجمع دے سامنے کیدا لوگوں اس تنکے نو دیکھو ساری دنیا متوجہ ہوئی کیدا اللہ دی قسم ہے جعفر تیار نے جڑا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق پیش کیتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام اس نظریے تو اس تنکے جنہ بھی فضل نہیں بالکل حق بیان کیتا ہے اور کمال کر چھڑی ہے جعفر تیار نے اللہ اکبر ادھر جناب نجاشی بادشاہ نالے صفائی دے رہے ہیں تے نالے روئی جا رہے آئے اتنا روندا ہے کہ نجاشی دی داڑھی آنسواں دے نال تار ہو جاندی ہے اور ادھر پوپ پادری جڑے تورات اور انجیل دے صحیفے لے کے بیٹھے سن وہ اللہ دا قرآن سن کے اتنا روندے نے اتنے آنسو بہاندے نے کہ تورات اور انجیل دے صحیفے سارے آنسواں دے نال بھج جاندے نے ادھر رب دا قرآن اعلان کر رہے ہو جیڑی ایت میں خطبے دے دوران خطبے دے جناب شروع دے اندر پڑھی سی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سجنا کولو دے سو سوار ہو جاندی پر یار یاران دا گلا نہیں کر دے تے اصل پریت جنان دی علم دانا او ایمان کری تو تے ناکھی میں پڑھے او جبار کہار سزاوے تے روڑ دے وے تو تے کڑے بکے آئے تے موت سنیا آیا کوئی کر کچھ فکر قبر دا پیلی تے کیوں دل کھیٹے لایا شام پئی تے دیگر ویلا اوے پنچھی گرانوں آئے اوے او نہیں آندے پھر محمد تے موت جنانوں لے اور آخری بات بڑی پیاری کر دی میاں صاحب نے اللہ اکبر کبیرہ وہ سہ جوڑی میں سنگت دے بیکھے سہ جوڑی
وہ شکلاں یاد نہ رہیاں سانو اپنا پکا سچا صحیح مومن بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے